ایک مہینہ ہی ان پر محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اچھی اور پیاری بات لے کر حاضر آیا ہوں۔ آپ سنیں گے تو خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں کھانا پکتا ہے تو برکت کیوں نہیں، رحمت کیوں نہیں؟ آج ہمارے گھروں میں کھانا پکتا ہے تو مزہ کیوں نہیں، ذائقہ کیوں نہیں؟ کھانا انسان کھاتا ہے کہ طاقت آئے تو کمزوری کیوں؟ کھانا کھاتا ہے کھاتے ہی نیند کیوں آ جاتی ہے؟ کھانا کھانے سے انسان کو سکون ملنا چاہیے، ملتا کیوں نہیں ہے؟ یہ سارے سوالوں کا جواب آج میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک واقعہ میری نظر سے ایسا گزرا ہے جس سے مجھے یقین ہو گیا، جس گھر سے قرآن کی تلاوت چلی جاتی ہے پھر اس گھر سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ حضرت امام شافعی اپنے لڑکیوں کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کی داستانیں سنایا کرتے تھے، اپنے لڑکیوں کو بتایا کرتے تھے کہ حضرت امام احمد بن حنبل ایسے عبادت گزار ہیں کہ ان کی نماز تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ وہ اس مقصد کے لیے کھانا بھی بہت کم کھاتے تھے تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل امام شافعی کے گھر مہمان بن کر آئے، عشاء کا وقت تھا۔ لڑکیوں نے چونکہ آپ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اس لیے قدر اہتمام و انتظام سے کھانا تیار کیا، قسم قسم کے کھانے پکائے، ساتھ چٹنی مربع بھی رکھا۔ حضرت امام شافعی کھانا لے کر بیٹھک میں آئے، میزبان مہمان دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ امام احمد بن حنبل نے پرتکلف دعوت خوب مزے سے کھائی، تمام روٹیاں کھائی، سالن کے برتن اچھی طرح صاف کر دیے، چٹنی مربع تک بالکل صاف کر دیا۔ جب خالی برتن اندر گئے تو لڑکیاں حیران رہ گئی، وہ اس انتظار میں تھی چونکہ کھانا دو آدمیوں کی نسبت سے بہت زیادہ تھا اس لیے بہت کچھ بچ کر واپس آئے گا، لیکن یہاں تو رومال میں روٹی کا ایک لقمہ نہ تھا، چٹنی تک صاف تھی۔ رات کا وقت تھا، لڑکیوں نے اپنے ابو سے اس بات کا استفسار کیا لیکن امام شافعی احترام کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکے۔ لڑکیوں نے امام احمد بن حنبل کی تہجد کے بارے میں بھی سن رکھا تھا، اس لیے پانی کا لوٹا بھر کر دیا۔ امام شافعی نے یہ لوٹا مہمان کی چارپائی کے ساتھ رکھ دیا، جائے نماز بھی لا دی تاکہ تہجد کے وقت کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ حضرت امام شافعی علی الصبح مہمان کے کمرے میں آئے تاکہ نماز کے لیے جگائیں۔ آپ نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل چارپائی پر بیٹھے ہیں، ساتھ پانی کا ویسا بھرا ہوا لوٹا پڑا ہے۔ آپ یہ لوٹا لے کر لڑکیوں کے پاس آئے۔ اب تو لڑکیوں کی حیرانی کی انتہا نہ رہی، کہا ابا جان آپ تو کہتے تھے امام احمد بن حنبل تہجد کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں اس لیے وہ کھانا بھی کم تناول کرتے ہیں، لیکن یہاں تو انہوں نے رات کو کھانا بھی پیٹ بھر کر کھایا ہے اور پانی کا لوٹا بھی بھرا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے امام صاحب ساری رات نیند سوتے رہے، تہجد کا وقت بھی نکل گیا، وضو بھی نہ ہوا اور حضرت امام شافعی اپنے لڑکیوں کو کوئی جواب نہ دے سکے۔ فوراً حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرائے اور کہا اے شافعی، ایسا معلوم ہوتا ہے تمہاری لڑکیاں کھانا پکاتے پکاتے وقت قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ امام شافعی اس بات ہاں میں جواب دیا اور ساتھ یہ بھی پوچھا حضرت آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہا میں نے جب پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو مجھے اس کے ذائقے نے اتنا مسرور کیا، میں خوشی خوشی کھانے لگا، حالانکہ یہ میری عادت کے خلاف تھا۔ جو میں کھاتا گیا تو میرا دل یاد الہی کی طرف مائل ہوتا گیا، ہرنے والا جنت کی میووں جیسا معلوم ہوتا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ کھانے میں یاد الہی میں مصروف رہ کر پکائے گئے ہیں، اس لیے میں نے یہ سوچتے ہوئے سب کھانا کھا لیا، شاید پھر کہیں ایسا کھانا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اے شافعی، تیرے کھانے نے میرا طریقہ بدل دیا، تلاوت والے کھانے نے میری عادت بدل دی۔ کھانا بہت کھایا لیکن نیند ذرا نہ آئی، جب نیند نہ آئی تو جاگتا رہا، جب جاگتا رہا تو وضو قائم رہا، جب وضو برقرار رہا تو اسی عشاء والے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی۔ اے شافعی، جب میرا وضو نہیں ٹوٹا تو میں نے پانی کا لوٹا استعمال نہیں کیا، اب ادھر تو نے وہ لوٹا واپس جا کے اپنے لڑکیوں کو دیا، انہوں نے تجھ سے سوال کیا، تو نے ادب سے کچھ جواب نہیں دیا اور میں نے معرفت کی وجہ سے کچھ چھپا
پایا نہیں۔ پتہ چلا کہ جنت کا جو کھانا ہوتا ہے اور جنت کے کھانے کو کھانے کے بعد انسان کو حاجت نہیں ہوتی، انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، کھانا کھاتا ہے لیکن پیٹ بھر کر سامنے نہیں آتا۔ یہ جنت کے کھانے کی یہ طاقت ہے، جنت کے کھانے کی یہ لذت ہے کہ کھانا کھاؤ لیکن کوئی تکلیف نہیں بلکہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو گھر میں قرآن پڑھ کے کھانا بنائے، جو عورتیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا بنائے، اس کھانے میں بھی جنت جیسا لذت محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کھانا پکاتے وقت قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔